السلام علیکم جی. بچپن کے اندر ایک کہانی پڑھی، میرے خیال 6 یا 7ویں کلاس کے انگلش میں کے اندر تھی، کیسا بلانکا کی. کیسا بلانکا ایک ملاح کا، جنگی جہاز کے ملاح کا بیٹا ہوتا ہے اور جنگ ہوتی ہے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا اور اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. اور وہ جب اس کے جہاز کو شکست ہو جاتی ہے، اس کے جہاز والوں کو شکست ہو جاتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، جہاز خالی کر دیتے ہیں. لیکن وہ بچہ آواز دیتا رہتا ہے اپنے باپ کو، اپنے کمانڈر کو، کہ کیا میں اپنی جگہ چھوڑ دوں. اسے جواب نہیں آتا، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا اور وہ جہاز جو ہے اس کو بارود سے اڑا دیا جاتا ہے، یا اس میں جو بارود پڑا ہوتا ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جہاز اڑ جاتا ہے. وہ اپنی جگہ کے اوپر آخری دم تک ڈٹا رہتا ہے اگلے حکم کے انتظار میں. آج جب صبح میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے جو والنٹیئر ہیں، واریئرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں، وہ اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو مجھے کیسا بلانکا یاد آ گیا. کیسا بلانکا جو تھا وہ تو پازیٹیولی تھا نا. یہ تو اپنے ملک اور وطن کو بیچنے اور تباہ کرنے نکلے ہوئے ہیں نا. تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر اسی ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. آج پھر صبح فرنٹ سے لیڈ کیا پی ٹی آئی کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں انہوں نے، اس کے باوجود کہ خبر آ چکی تھی. میں عرض کرتا ہوں آپ کو کیا خبر اچھی آ چکی تھی اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سارے لوگ بے نقاب ہو چکے ہوئے تھے. میں نے آٹے کے بحران کے اوپر اس لیے منہ نہیں کھولا، میں نے کہا کوئی چیز ڈیولپ ہو جائے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور ان تمام کبھی چہروں کے اوپر سے نقاب اتار کے رکھیں گے. یہ جو اپنی طرف سے آٹے کا بحران 6 مہینے پہلے کی، سپٹمبر کی اور اگست کی جو یہ ہیں، یہ ویڈیوز نکال کے سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی کہ واٹس ایپ گروپوں کے اندر اور اپنے یوٹیوب کے اوپر ڈال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کتنا سنگین بحران ہے. سمجھ گئے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ ٹکر کے لوگ جو ہے نا، یہ ٹکر کے لوگ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اس پوری کیمپین کو. اب پتہ نہیں ٹکر کے لوگوں کو کتنی ٹکر لگی ہے کہ وہ، میرا مطلب ہے، خود تو وہ 4 کروڑ کا گھر، 40 کروڑ کا کہ 4 کروڑ کا گھر خرید لیتے ہیں ہر مہینے اپنے اسی طرح کے جعل ساز جھوٹے اور پروپیگنڈے کر کے، ملک کے اندر ہیجان برپا کر کے، ملک کے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے، یہ اسی طریقے سے یہ پھر گھر آتے ہیں، 4 کروڑ کے گھر ہر مہینے. ٹھیک ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دسمبر، جنوری اور فروری، یہ 3 ماہ ہوتے ہیں جب ملک کے اندر گندم کی اگلی فصل نہیں آئی ہوتی. کیونکہ مارچ کے اندر، فروری کے آخری ویک میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں آ جاتی، لیکن مارچ میں تو ڈیفینیٹلی بدین اور ٹھٹھا جو ہے سندھ کے علاقے جو کہ سمندر کے ساتھ ملتے، وہاں پہ گندم کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مقامی گندم منڈی میں پہنچنا شروع ہو جاتی، اور پھر اپریل کے مڈ میں اور مئی کے شروع میں تو پنجاب، اور جب پنجاب کا مال آتا ہے تو پھر تو وہ بہت سستا بکتا ہے نا بھائی، زیادہ ہوتا ہے. سارا سال آپ جو ہے وہ 200 روپے کلو، 250 روپے کلو گاجر خرید کے کھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی پنجاب کی گاجر آئی ہے 30 روپے کلو وکن ڈئی، ہر جگہ تے ریڑیاں ہوتے لوگ لے کے کھڑے نے. تو جب مئی میں جا کے پیک پہ پنجاب کی ہارویسٹنگ پہنچ جاتی ہے تو پھر گندم کی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر، بلکہ اس کے پورے ریجن کے اندر بہیا ہو جاتی ہے. تو خیر ہوا یہ کہ جب سپلائیز جو ہیں، جو ریلیزز جو ہیں، جو کہ ہوتا کیا ہے، پنجاب کا محکمہ خوراک الگ گندم خریدتا ہے اور پاسکو الگ گندم خریدتا ہے. پاسکو کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو فراہم کرے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی مسلح افواج کو پورے ملک کے اندر جہاں جہاں گندم کی ضرورت ہوتی ہے وہ فراہم کرے، اور اگر برآمد کرنا پڑ جائے گندم زیادہ ہونے کی صورت میں تو وہ گندم برآمد کرے. ٹھیک ہے. اور جبکہ صوبائی لیول کے اوپر پنجاب کا محکمہ خوراک جو ہے وہ اپنے کسان کو سپورٹ کرنے کے لیے گندم خریدتا ہے. جب وہ خرید رہا ہوتا ہے تو کے پی کے اور بلوچستان کے جو ہوتے ہیں حکومتیں، وہ بھی پنجاب کے محکمہ خوراک کو کہہ دیتی ہیں کہ یہ گندم خرید کے رکھ لیں. اب پنجاب کے محکمہ خوراک کے پاس ایک مخصوص صلاحیت ہے، ادروائز اس کو اوپن ایئر کے اندر وہ بڑی بڑی گیلیاں لگا کے رکھنا پڑتا ہے،
تو ان کا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے خرید دی ہے، اب آپ لے جائیں اس کو، لیکن ان کے صوبوں کی حکومتوں کا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی پڑھی رہنے دیں. تو خیر پنجاب کے محکمہ خوراک نے اور کے پی کے محکمہ خوراک نے مل کے ایک سازش کی، اور یہ سازش ان سے کروائی گئی. کس نے کروائی اس پہ بھی ہم چلتے. یہ سازش یہ کروائی گئی کہ جو یہ گندم جاری کرتے تھے پنجاب نے اس کا 1/3 کر دیا جاری کا اجرا جو تھا گندم کا، جس کو ریلیزز بھی کہتے ہیں انگریزی کے اندر. جو گندم کا اجرا جو تھا وہ 1/3 کر دیا، 1/3 کر دیا. یعنی اگر وہ 1 لاکھ ٹن مہینے کی جاری کر رہے ہیں، 1 لاکھ ٹن تو بہت کم ہے، لیکن خیر ہم مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں، تو ایسا کر لینے سیدھا حساب. اگر وہ 1.5 لاکھ ٹن مہینے کی جاری کر رہے تھے تو انہوں نے وہ 50,000 ٹن کے اوپر لے آئے. کیوں؟ بحران پیدا کرنا تھا نا. کے پی کے جو تھا اس نے بھی جو تھا وہ اگر وہ 50,000 ٹن پر منتھ کر رہا تھا تو وہ 25,000 ٹن پہ آ گیا. اب یہ جو ویکیوم پیدا ہوا اس میں فلور ملوں نے بھی چلنا ہے، چکیوں نے بھی چلنا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ چکی والے نے چکی چلانی ہے نا اور آٹا بیچنا مقامی منڈی کے اندر، مقامی محلے کے اندر، تو اس نے بازار سے اوپن منڈی سے گندم خریدی. اوپن منڈی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے باگڑ بلے، جناب پرویز الہی نت صاحب کے باگڑ بلے، جو کہ دیہڑیاں لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ باقاعدہ مکا کر کے ہوا ہے. کس دن کاغذات میں یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ کیا مکا تھا. فی الحال تو آفیشیل ڈیٹا ہمارے پاس ریلیز کا آیا. ان باگڑ بلوں نے دیہڑیاں لگانا شروع کر دیں. 2200 روپے من والی گندم جو تھی وہ انہوں نے 4800 روپے من گندم بیچی، 100% پروفٹ کمایا. خیر جب یہ سلسلہ ہوا تو بحران آ گیا. کبھی آ گئی نا ڈیمانڈ، آپ سپلائی سکویز کر رہے ہیں تو ڈیمانڈ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے تراس شروع ہو گئے. آٹے کی پرائسز آسمان کو بچیں، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر کیا ہوا. اب میں جو آپ کو اوپننگ میں بات بتائی تھی، فوری طور پہ جناب جو بل ڈاگز ہیں سوشل میڈیا کے، پی ٹی آئی کے، وہ میدان میں اتر آئے. آہو نہیں آہو، ایک ہی ہو گیا وہ پرانی ویڈیوز نکال کے 2 بچے جو ہیں 3 بچے وہ بوری پہ لڑ رہے ہیں وہ چلا دی. اس کے بعد جناب ایک بندہ لیٹا ہوا جناب احتجاج کر رہا ہے، مجھے مار دے، مجھے گندم دے، مجھے مار دے، وہ چلا دی. اس طرح کی 20 پرانی ویڈیوز نکال کے چلا کے ایک دم آپ کو اور مجھے یہ باور کرا دیا کہ جیسے ہمارے ہاں یہ خوراک کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے اور خوراک کے اوپر باقاعدہ فسادات شروع ہو گئے. یہ بہت خوفناک سچویشن ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ وطن کو ڈیمیج کرنے والے لوگ ہیں نا، ہتھیار پھینکنے والوں کی اولادیں جو ہیں نا، ان کو ماننے والے ہیں نا، گندی اولادوں کو. تو وہ جو گندی اولادوں کو ماننے والے تھے، ہتھیار پھینکنے والوں کی، ڈھاکہ میں ہتھیار پھینکنے والے، امیر عبداللہ خان نیازی کی جو گندی اولاد ہے اس کو ماننے والے جو تھے، انہوں نے اس کے لیے ٹائمنگ بڑی خوفناک چنی. اور ٹائمنگ کون سی تھی؟ ٹائمنگ وہ تھی جب پاکستان جو ہے وہ عالمی منڈی کے، عالمی دنیا کے پاس گیا ہو اور انہیں کہہ رہا ہو کہ دیکھیے ہمارے کتنے پرامن لوگ ہیں اور ہمارے ہاں یہ شارٹیج ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اب جب آپ ادھر سے پیغام یہ بھیج رہے ہیں کہ یہاں پہ تو بھائی لوگ جو ہیں وہ کسی قانون کو نہیں مانتے، یہاں پہ تو اتنے برے حال ہو گئے ہیں کہ گندم جو ہے اس کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور یہاں پہ تو گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، لوگ گلیوں میں ایک دوسرے کو روٹی کے ٹکڑے کے اوپر چھریاں مار رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں اربوں ڈالر پکڑاتے. پلاننگ ان کی یہ تھی. تو پھر جو بڑے بڑے سوشل میڈیائی بل ڈاگ ہیں انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ولاگز، ٹویٹس، فلاں دھمکاں، وہ جناب چڑھ گئے فل ٹائم. تو پھر خبر آ گئی. خبر یہ آئی کہ 7.5 لاکھ ٹن جو گندم جو حکومتی لیول کے اوپر ہم نے روس سے خریدی تھی، اس میں سے 3 لاکھ ٹن کے اوپر مشتمل 2 جہاز جو ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ کے باہر پہنچ گئے ہیں. اب آپ دیکھیے بندرگاہ پہ جہاز لگنے کا ایک نظام ہوتا ہے. بندرگاہ کے قریب پہنچ کے 15-20 کلومیٹر دور سمندر کے اندر جو ہے وہ لنگر انداز ہو جاتا ہے، اور اس کا عملہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے آ کے کاغذات سبمٹ کرتا ہے کہ پائن ہم یہ چیز فلاں ملک سے لے کے آئے ہیں اور یہ ہم نے آف لوڈ کرنی ہے، دسو کتنے جہاز لانا ہے. اچھا
وہاں پہ اسے جہاز کے لیے برتھ اس کو کہتے ہیں دینے میں، وہ جہاں پہ آ کے اس نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ 2 ڈھائی 3 دن لگ جاتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں سے آف لوڈنگ کا عمل شروع ہوتا ہے، آف لوڈنگ کے اوپر بھی 24 سے 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ گندم جو ہے وہ ریلوے پہ بٹھائی جاتی ہے اور ریلوے پہ بیٹھ کے وہ اپ کنٹری کو بھیجی جاتی ہے، اس میں بھی 1 ہفتے کا عمل لگ جاتا ہے، یعنی ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ پہنچنے کے بعد منڈی میں آنے تک گندم کو 15 دن لگیں گے، ابھی 15 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور مقامی منڈی کے اندر گندم کی قیمت میں 1200 روپے پر مونڈ کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے گندم کی شارٹیج نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ افواہ سازی کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیجان برپا کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کتنے وطن فروش لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے۔ ابھی جہاز کا ایک دانہ نیچے نہیں اترا، بندرگاہ پہ نہیں اترا، کسی برتھ پہ وہ جہاز لگا نہیں ہے، صرف اتنی خبر آئی کہ جی 2 جہاز پہنچ گئے نے۔ باقی جو 3 جہاز ہیں وہ آئیں گے اس کے اوپر، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو ہے ہمارا گوادر کے اوپر، ٹھیک ہے، تاکہ گوادر بھی ذرا فنکشنل رہے نا، تو باقی وہاں پہ گندم اتاری جائے گی، اور وہاں سے اتار کے پھر بلوچستان کے علاقوں میں جہاں جہاں پہ کوئی خدشہ ہوگا شارٹ فال کا، وہاں پہ فراہم کر دی جائے گی۔ اور یہ گندم بھی بائی دا وے ہم نے عالمی منڈی سے یا عالمی نرخ سے کو 30-35% سستی ملی ہے، کیونکہ ہم نے روس سے خریدی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا کا بحران تھا۔ اب دیکھیے گا آئندہ 24 48 یا 72 گھنٹوں کے اندر آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی حد تک نیچے آ جائیں گی، شاید وہاں تک تو نہ جا سکے جہاں سے بڑھنا شروع ہوئی تھی، لیکن نیچے ضرور آ جائے گی، اور وہ جو بحرانی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ چیز پکڑے جانے کے بعد کہ پنجاب حکومت نے اور KP حکومت نے شارٹ سپلائی کر کے یہ بحران پیدا کیا ہے، آج وہ گندم کا پرانا کوٹا بھی بحال کر دیا گیا ہے، کیونکہ کتیا شروع ہو گئی سی نا، کہ کھاپ کی پان ڈے ہو تے اندروں کی کرن ڈے ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ PTI کی حکومت آئی تھی، تو جب پہلا یہ اگست میں آئے تھے نا، تو جو پہلا ان کا دسمبر اور جنوری آیا تھا، شدید بحران پیدا ہوا تھا، اور تمام انگلیاں عمران احمد خان نیازی کے دائیں بائیں موجود جو بہت بڑے منہ والے بل ڈاگ مافیاز تھے ان کی طرف گئی تھی۔ لوگوں نے نام بھی لیے تھے، اتنے ارب بنایا، اس نے 40 ارب بنایا، اس نے 80 ارب بنایا، اس طرح کی دہاڑیاں لگی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، پہلا گندم کا بحران اس نے آتے ہی پیدا کر دیا تھا۔ تو وہ اس کی 2 حکومتیں ہیں، 2 حکومتوں کے ذریعے براہ راست وزراء کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے۔ اور بس میں اب اس کے اوپر کیا کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کا بیڑا غرق کرے، اس کو واقعی لنگڑا کرے جس نے اس ملک کے اندر یہ ہیجان پیدا کر کے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر خوراک کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تھا اس بحران کا مکمل چیر پھاڑ یا تیا پانچا، جو کہ بظاہر پچھلے کوئی تقریباً 1 ہفتے سے ابالا جا رہا تھا، اور اس کی پیک جو تھی وہ اس دن آئی ہے 9 والے دن، جس دن پاکستان کی ٹیم عالمی کمیونٹی سے، عالمی برادری سے یہ کہنے پہنچی کہ پائن تواڈے مال دی وجہ نال اسی تباہ ہوئے ہیں، پیسے لاؤ، ٹھیک ہے۔ 11 ارب ڈالر کراس کر چکا ہے جی اب تک کی اطلاع کے مطابق جو پلیجز ہیں۔ اب اس میں سے کتنے مٹیریلائز ہوں گے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن چونکہ اس میں زیادہ تر انسٹیٹیوشنل پلیجز ہیں تو زیادہ امکان ہے کہ وہ مٹیریلائز ہو ہی جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔